बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन नकवी ने तो आज कहा है कि पहली मर्तबा सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आए हैं, तो कुछ लोगों के इसकी बहुत तकलीफ़ हो रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, हमेशा ही सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर रहे हैं। इमरान खान को देख लीजिए, इससे पहले वही हुक्मरान थे, वो किस तरह से कहा करते थे कि पाक फ़ौज और सियासतदान पहली मर्तबा एक पेज पर आए हैं, लेकिन वो पेज फटा। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब भी ऐसी ही बातें किया करते थे कि पाक फ़ौज और बल्कि उनकी गाड़ी को एक दफ़ा तो राहील शरीफ ने चलाया, तो इस बार मुस्लिम लीग नून के हलकों की तरफ से बड़ी तहसीन की गई। तो मोहसिन नकवी की तरफ से ये कहना कि पहली मर्तबा पाक फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर आए हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। शुरू में जो भी हुकूमत आई एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आई, या फिर आप अच्छे अल्फाज में इसको कहना चाहते हैं तो यूँ कह सकते हैं कि पाक फ़ौज की एस्टेब्लिशमेंट की हमायत ही से आई। एक पेज पर थे और उसके बाद पेज फटता चला गया, और फिर क्या सूरत हाल हुई कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर पहुंचा दिया गया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से जिला वतन कर दिया गया। ये भी मियां साहब की खुशकिस्मती है कि उनको दोहरी उम्र कैद की सज़ा हुई थी। ऐसा पहले सुना है कि कभी नहीं हुआ कि किसी को 2 मरतबा उम्र कैद की सज़ा हो जाए। 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा या इससे भी ज़्यादा सज़ाएं मौत तो सुना दी जाती है, वो अलामती होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी को 2 मरतबा या 3 मरतबा उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाए। वो पेज फटा तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ सारा ऐसा कुछ हो गया। तो जिस तरह से आज खुशफहमी है इस रजीम की कि हम एक पेज पर हैं, पहले भी ऐसा होता रहा, लेकिन फिर पेज फटता चला गया। आज के पेज फटने का इसलिए इम्कान नहीं है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब हुकूमत चला रहे हैं और हुकूमत चल रही है, रजीम के वो सरबराह हैं। जिस तरह से प्राइमरी स्कूल का एक मॉनिटर होता है, उसका टीचर भी होता है, ये प्राइमरी स्कूल के उसकी बात कर रहे हैं जो किसी हाई स्कूल का हिस्सा होता है, उसके ऊपर मिडिल का हेड मास्टर होता है, मिडिल के हेड मास्टर के ऊपर फिर हाई स्कूल का हेड मास्टर होता है। अंदाज़ा कर लीजिए कि प्राइमरी स्कूल की 5वीं जमात का मॉनिटर, उसकी क्या हैसियत होती है अपने टीचर के सामने, हेड मास्टर के सामने। इसी तरह से इस पेज के फटने का कोई इम्कान नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को आजमाया जाएगा, शहबाज शरीफ की जगह लाया जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि शहबाज शरीफ साहब जैसा कोई ताबे फरमान, फरमाबरदार हुक्मरान, रजीम का सरबराह आज की एस्टेब्लिशमेंट को या आइंदा की एस्टेब्लिशमेंट को मिल जाए। तो एस्टेब्लिशमेंट कोई भी हो, उसका हेड कोई भी हो, शहबाज शरीफ साहब अगर वजीर आजम हैं तो फिर सबके साथ इनकी बनी रहेगी, बनती रहेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब आज एक मरतबा फिर आज़रबाईजान में मौजूद हैं। वो हर चौथे 5वें महीने आज़रबाईजान का दौरा करते हैं और उनके साथ इनकी इतनी ज़्यादा दोस्ती हो चुकी है, लगता है कि वो आज़रबाईजान नहीं है बल्कि आज़र भाईजान है, भाईजान है, भाईजान है। और भाईजान से मिलने के लिए वो थोड़े अरसे के बाद वहाँ पे चले जाते हैं और ऐलान एक ही होता है कि 2 अरब की पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान सरमायाकारी होगी। वो पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। वो 2 अरब डॉलर, अगर ये 5 मरतबा वहाँ पे गए हैं तो 10 अरब डॉलर हो जाने चाहिए थे, लेकिन पहले दौरे से लेके आज तक के दौरे के लिए यही कहा जाता है कि 2 अरब डॉलर पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान सरमायाकारी का मुआहदा हुआ है। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जो 7 रुपये का रिलीफ दिया गया था, अब यह खबर आई है कि वो रिलीफ ख़त्म हो गया है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है और अंधेरी रात आ चुकी है। ये मेरे सामने खबर है जिसमें कहा गया है कि शहरियों की तरफ से शिकवा किया जा रहा है कि ये तासर दिया गया था कि बिजली की कीमतों में 7 रुपये का रिलीफ हमेशा के लिए है, लेकिन वो 3 महीने के बाद रिलीफ ख़त्म हो गया। अब उसी तरह से लोगों के बिल पे बिल चले आ रहे हैं। नाज़रीन, ये तो आपको पता है कि इसराइल की तरफ से जिस तरह ईरान पर हमला किया गया और उसके बाद फिर अमेरिका भी इस हमले में शामिल हो गया। अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया कि उसने ईरान की एटमी तनसीबात को तबाह करके रख दिया है। तीनों की तीनों एटमी तनसीबात तबाह हो गई हैं और ईरान का एटमी प्रोग्राम ख़त्म हो गया, जबकि ईरान की तरफ से दावा किया गया कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन ऐसा नुकसान नहीं हुआ कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल
طور پر ختم ہو جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو تو بالکل نقصان نہیں پہنچا لیکن تنصیبات کو ضرور نقصان پہنچا ہے۔ اب IAEA جو اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے جوہری توانائی سے متعلق ادارے کے سربراہ رافیل گروسی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے مؤثر ہونے پر سوالات موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران چند ماہ کے اندر افزودہ یورینیم بنا سکتا ہے۔ گویا کہ ایران جہاں پہ ایٹم بم کی صورتحال انہوں نے چھوڑی تھی، جہاں پہ ایٹم بم کو وہ لے گئے تھے، اپنے ایٹمی پروگرام کو لے گئے تھے، اس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے، چند مہینے کے بعد وہ اپنی کمی کو پوری کر لیں گے۔ تو بتائیے امریکہ کو کیا فائدہ ہوا ایران پر حملہ کرنے کا؟ اپنے بندے مروائے، اپنے جہاز گروائے۔ امریکہ کا تو چلے کوئی جہاز نہیں گرا، کوئی بندہ نہیں مرا، لیکن اسرائیل کے کتنے جہاز گر گئے، اس سے وہ انکار کرتا ہے، وہ انکار کرتا رہے، لیکن اب بھی وہاں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کو جس طرح سے ڈنٹ پڑا ہے، اس طرح ماضی میں کبھی نہیں پڑا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج بھی حملے ہو رہے ہیں۔ آج ایران تو حملے اسرائیل پر نہیں کر رہا، لیکن یمن کی طرف سے اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ تازہ ترین میزائل حملے میں بین گورین ایئرپورٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ کراچی میں جس طرح سے عمارت گری، وہاں پہ 25 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 5 منزلہ عمارت تھی، لیکن ایسے علاقے میں تھی جہاں پہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، وہاں پہ امدادی ٹیمیں بھی نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ کیسے یہ سارا کچھ ہو گیا؟ اس پر 25 لوگوں کی تو لاشیں نکالی جا چکی ہیں، اب بھی ملبے تلے کئی لوگ دبے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دولہا اور دلہن بھی ملبے کے نیچے کہیں دبے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، لیکن یہاں پہ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی عمارتیں جو بالکل بھی ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پہ گلیاں بہت تنگ ہیں، وہاں پہ ایسی عمارتیں موجود ہی کیوں ہیں جو بوسیدہ ہو چکی ہیں، اور وہاں تک کسی بھی صورت میں امدادی کارروائیوں کے حوالے سے ایکشن ہو جانا چاہیے۔ لاہور میں بھی ویسے ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ گنجان آبادی ہے، چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، وہاں پہ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں ہیں۔ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، تو ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، وہاں بھی امداد پہنچانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسرائیل اور ایران کی جنگ ختم ہوگی، پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی ختم ہو گئی، لیکن ہمارے وزراء کی طرف سے وضاحتوں پر وضاحتیں دی جا رہی ہیں۔ ان میں کچھ وضاحتیں تو ضروری ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی ہیں جن کو لا یعنی اور بے معنی بھی کہا جا سکتا ہے۔ جیسے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف ایران کی سفارتی مدد کی، انڈیا کو جو سبق سکھایا وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ بالکل درست انہوں نے کہا کہ انڈیا کو جو سبق سکھایا وہ یاد رہے گا، لیکن ایران کے حوالے سے اسحاق ڈار صاحب بار بار بیان دیتے ہیں کہ بالکل ہم تو دور کھڑے تھے، ہم تو تماشائی تھے، ہمارے اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ تو امریکہ کو شاید خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ خواجہ آصف کی طرف سے بھی ایک وضاحت جاری کی گئی ہے کہ بھارت کے ساتھ اسرائیل تھا، چین اور ترکیہ ہمارے دوست ہیں، جنگ خود لڑی، کسی اور نے اس میں ساتھ نہیں دیا۔ تو خواجہ صاحب کو یہ بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ پاکستان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا؟ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پاکستان کا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ادھر ہماری طرف سے کہا جاتا ہے کہ سفارتی ہم نے ایران کی مدد کی تھی، تو کیا پاکستان کا کسی نے سفارتی طور پر بھی ساتھ نہیں دیا؟ پاکستان بالکل اپنے طور پر اپنے بل بوتے پر جنگ لڑی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اور شائبہ نہیں ہے۔ بھارت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ تھا، اور چین نے بتایا کہ کہاں کہاں پہ ان کی ترتیبات ہیں، کہاں کہاں پہ حملہ کرنا ہے۔ یہ دراصل پاکستان اور چین کو ایک دوسرے کے قریب لانے والی بات نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی صلاحیت پر سوال کھڑا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی۔ بالکل خواجہ آصف کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اس کی تائید کی جانی چاہیے کہ پاکستان نے اپنے بل بوتے پر سر کچھ کیا، لیکن خواجہ آصف صاحب بار بار میڈیا پر آ کر ایسے کیوں بیانات دے دیتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ ایک بار بیان دے دیا بس کافی ہے۔ محسن نقوی کے حوالے سے ہم نے شروع میں بات کی تھی، ان کی طرف سے کہا گیا کہ پہلی بار حکومت اسٹیبلشمنٹ اکٹھی تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ وہ ساتھ کہتے ہیں کہ میری درخواست ہے کہ 2 دن سیاست نہ کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر محسن نقوی صاحب 2 دن کے لیے سیاست کو چھوڑ دیں، سیاست نہ کریں، اور اپنے میڈیا کو 2 دن کے لیے جا کر چلائیں اور دیکھیں کہ کس بھاؤ بک رہی ہے، پتہ چلے کہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر کو ہٹانے اور نئی
ترمیم کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ ساری کی ساری افواہیں ہیں۔ تو ایسے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جن کو انہوں نے افواہیں کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کی انہوں نے بات بتا دی ہے، لیکن کس طرح سے بتا دی ہے؟ صدر کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ان کی جگہ پہ کون آئے گا؟ وہ سب کو معلوم ہے کہ جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، پوری پاور ہے، جس نے اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے بھارت کو دندان شکن جواب دیا، اور ان سیاستدانوں کو جن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 2 دن کے لیے سیاست چھوڑ دیں اور ان کو جنگ سے لا تعلق رکھا، اس لیے پاکستان بھارت کو شکست فاش دینے میں کامیاب رہا، تو ان کو اگر ان کی جگہ زرداری کی جگہ لایا جاتا ہے تو ان کا یہ حق بنتا ہے، کیونکہ سیاستدان ہمارے بالکل یہ نیلے ہیں، نکمے ہیں، یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ کچھ کر سکتے ہیں تو دورے کر سکتے ہیں، پاکستان کو لوٹ سکتے ہیں۔ اگر فیلڈ مارشل صاحب خود معاملات کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں، جیسا کہ ایوان صدر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی صفائی کروائی جا رہی ہے اور وہاں سے ایک بندے کا صفایا بھی ہونے والا ہے، تو امکان یہی ہے کہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔